ذرا سینٹر صاحب یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کنٹیمپٹ کی ڈسی ہوئی ہے جماعت، آپ کے پرائم منسٹر فارغ ہوئے جناب، تو یہ کیا سنجیدگی سے نہیں لے رہے یا واقعتاً معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ بس اسی ڈسکشن کے اندر ہی رہے گا؟ طلعت صاحب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ وکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا سپیسیفک جو آرڈر تھا وہ تھا شفا انٹرنیشنل کے لیے، تو اس سے ڈیویشن ہوئی اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور آگے امپلیمنٹ کرنے والی گورنمنٹ تھی، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، ہم وہاں پہ ایک پیشنٹ کو نہیں لے جا کر پہنچ سکتے، تو آن دی کنٹریری اس کی پریزمپشن تو یہ ہوگی کہ ملکی دفاع گورنمنٹ کے ہاتھ ہے، تو ملک اور قوم کو گورنمنٹ جو ہے کہاں پہ جا کے سنبھالے گی، ایک بات. ٹھیک. دوسرا اس کے بعد سلسلہ صورتحال یہ رہ گئی، پنجوتا صاحب نے بھی جو بات کی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کنٹیمپٹ ہے یہ اب ہے گورنمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان، اس میں کوئی پرائیویٹ پارٹی نہیں ہے، ان کے اپنے آرڈر کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے. جہاں تک آپ نے پرانے کنٹیمپٹ کی بات کی تو یہاں پہ سلسلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تین قسم کے میں سمجھتا ہوں کنٹیمپٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں ان کی جو ملاقات نہیں ہوئی تھی اس کا کنٹیمپٹ ہے جو کہ 16 سپٹمبر کو لگا ہوا ہے، اور میڈیکل کا چونکہ 18 کو آرڈر ہوا، 18 کے بعد پہلا جو ہے پہلی کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن گئی ہے، اور اس اپلیکیشن کے اندر جو 7 لوگوں کو پٹیشنر بنایا گیا ہے، تو اس میں یہ پنجوتا صاحب بتائیں گے کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ وہاں ضرور ہیں لیکن اس کو مینیج کون کرتا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن پنجاب گورنمنٹ کے اہلکار کو انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کیا، آئی جی پریزن کو کیا، کیا ہوم سیکرٹری پنجاب کو انہوں نے پارٹی بنایا یا پنجاب کے کسی اور گورنمنٹ کو انہوں نے پارٹی بنایا؟ اس کے علاوہ بھی آپ چھوڑ دیں، بات یہ ہے کہ ایک جب اچھا آرڈر آ جاتا ہے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کہتی ہے جی عدالتیں آزاد ہو گئیں. آپ کی نظر میں انہوں نے کنٹیمپٹ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ کی نظر میں جس طرح قانون کا پتہ ہے آپ یس سنو کنٹیمپٹ ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں جی آرڈر کی ڈیویشن ہوئی ہے. ڈیویشن یہ کہ لفظ جو ہے نا ڈیویشن. طلعت صاحب میں آپ کو یہ گزارش یہ کروں کہ اب چونکہ انہوں نے اپنی معذوری کا اظہار کیا ہے گورنمنٹ نے، اور یہ اب کورٹ کے اوپر ہے کہ سپیسیفک اس کا ویو کیا لیتے ہیں، اس کا کورٹ ویو کو لیتی ہے. لیکن اگر عدالت جو ہے جو ماضی کے ان کے فیصلے ہیں کنٹیمپٹ کو اس لحاظ سے دیکھے گی تو پھر میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ذرا میں آپ کی جماعت بھی رابطے میں پی ٹی آئی کے ساتھ، اب اسسمنٹ آپ نے سن لی ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی بات چیت پہ تیاری نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کو برج کا رول ادا کر سکتی ہے بیچ میں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو ایشو ہے وہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو جو ہے ہر وقت ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ پولیٹیشین جو ہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، ٹیبل پہ بیٹھیں. اور پچھلے دنوں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن کے پاس گئے، صرف اس لیے گئے کہ آپ پارلیمانی رول جو ہے وہ آپ جو ہے پلے کریں، آپ کمیٹیوں میں آئیں. اور اگر پی ٹی آئی جب 27 امینڈمنٹ جو ہو رہی تھی، اگر اس وقت جو ہے کم از کم ایٹ لیسٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتے ان کے لوگ، تو وہ رپورٹ جب لے ہوتی تو کم از کم ان کا موقف جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر رہتا. تو کم از کم سینیٹر صاحب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کا ماننا یہ ہے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے پس منظر میں آپ تو کہتے ہیں 47 کی حکومت ہے. دیکھیں جی آپ تو کہتے ہیں اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، میں گزارش فارغ ہے. پاکستان میں کون سے والا الیکشن تھا کہ جس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا؟ کیا 2018 کا الیکشن ہم 4 پارٹیاں بیٹھی ہیں تو اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ جس کو لوگ تسلیم نہیں کرتے اسی پارلیمان کے اندر جو ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی پارلیمان کی قسمت کے بارے میں آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، وہ فارغ ہونے والی ہے، حکومت جانے والی ہے. دیکھیں جی بات پھر یہ کیوں بات کریں ان کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ گزارش یہ ہے کہ بات تو جو ہے جہاں تک پی ٹی آئی کی بات چیت کی بات ہے، پچھلے دفعہ جو ہے جنوری میں بات چیت کے لیے وہ ٹیبل پہ بیٹھے، لیکن جس طریقے سے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بعد میں کہا کہ چونکہ ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، انٹل انلیس جب تک ہمیں خان صاحب اجازت نہیں دیں گے تو اس وقت تک جو ہے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ تو بات آپ کے سامنے ہے. باقی سلسلہ الٹی گنتی والی بات ہے. کشمیر کے الیکشن میں
جو PMLN نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ اتحادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جتنی زیادتیاں ہیں وہ سارے تو آپ کا رد عمل ہے؟ تو ہم آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں اور یہ پارلیمان کے ذریعے، سڑک کے ذریعے طے ہوگا؟ دیکھیں یہ گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کہیں نہیں جا رہے. گورنمنٹ جو ہے بہترین طریقے سے 2.5 سال پورا کر چکی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن جہاں تک پنجوتا صاحب، جہاں تک جو ہے احتجاج کرنے کی بات ہے، تو آپ دیکھ لیں اسلام آباد پنڈی میں تو گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا ہے کہ تاکہ لوگوں کا کام کاروبار اور زندگی جو ہے وہ چلتی رہے. بلکہ پنڈی میں تو 3 کمپنیز جو ہیں وہ میرے خیال میں آرمی کی جو ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے. تو احتجاج میں اگر احتجاج PTI کے پاس ہوتا تو میرے خیال میں یہ جب خان صاحب جو ہے فرسٹ ٹائم اریسٹ ہوئے تھے اس وقت جو ٹیمپو تھا اگر یہ بنا پاتے، اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرے روز جو ہیں 2-4 لوگ آ کے پریس کانفرنس کر لیتے تھے. تو PTI میں میرے خیال میں وہ دم خم تو نہیں ہے کہ روڈ کے اوپر نہیں، دم خم نہیں ہے، نظام بڑا سخت ہے. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، نظام تو بڑا سخت ہے. آپ کا کہنا بجایا. اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ PTI اتنی کمزور ہو چکی کہ ان کے پاس اپنی پارٹی کے اندر کوئی اس قسم کا لیڈر نہیں تھا جس کو لیڈر آف اپوزیشن یہ بناتے. اور جس شریف شخص کو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن بنایا تو وہ انجینئر صاحب جانتے ہیں کہ انتہائی شریف النفس آدمی ہے. وہ احتجاج کی سیاست کبھی اچکزئی صاحب نہیں کرتے ہیں، میرے خیال میں اصولی آدمی ہیں. تو اس لحاظ سے اچکزئی صاحب نے تو وہ سیاست کرنی نہیں ہے، JUI نے ساتھ آنا نہیں ہے. مار دھاڑ. اور JUI والے میں نے آپ کو گزارش یہ کی کہ JUI والے جو مولانا صاحب ہیں بڑے اصولی آدمی ہیں، وہ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. تو میں پہلے بھی آپ کو شاید یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ فطری الحاق جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ آپس میں ایک دوسرے کی یہ رائیول ہیں. اور جس طریقے سے اب میرے بھائی ضیاء الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو جو ہے وہ ہم بات کریں گے لیکن پارلیمنٹ سے باہر جو نہیں. تو 3 سال سر خان صاحب کو اندر ہو چکے ہیں، اب یہ عدالتوں پہ تکیہ کر رہے ہیں، اب یہ اکبر ایس بابر صاحب پہ تکیہ کر رہے ہیں، اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہ تکیہ کر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے اس ملک کو چلنے دے، ملک کی معیشت جو ہے وہ آپ کے صدر کے بارے میں کہتے ہیں اب زرداری صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے. سات اللہ صاحب بات یہ ہے زرداری صاحب نے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 5 سال مکمل کیا، اس دفعہ بھی 5 سال وہ مکمل کریں گے. زرداری صاحب وہ والے آدمی ہیں کہ جن کی وجہ سے موجودہ گورنمنٹ بھی کھڑی ہوئی ہے. اور میرے بھائی نے ابھی پہلے بھی کہا کہ ملک کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی پولیٹیشین ہے تو آصف علی زرداری صاحب ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا پھر کچھ نہیں ہونے والا، یہ پھر بحث مباحثہ ہی چلتا رہے گا. اسی پہ ہمیں سب کو کام کرنا ہوگا، آپ کو پارلیمان کے اندر اور ہم سب کو ٹاک شوز کے اندر. طلعت بھائی یہ ایک اصول ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے کہ حکومتیں ہمیشہ ایک براڈ جو ہے وہ کنسنسس پہ یا ایک ایشوز پہ بنا کرتی ہیں، اتحاد بنا کرتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ منیمم کامن ایجنڈاز پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم یہ فطری اور غیر فطری کی باتیں بہت بات کی ہیں. اس وقت ہم منیمم کامن ایجنڈا پہ PTI کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان کا منیمم کامن ایجنڈا ہے سڑک کے ذریعے عمران خان کو ریلیف دلا دی. یہ منیمم کامن ایجنڈا ہے. ابھی تک جو ہمارے درمیان جو باتیں طے ہوئی ہیں اس میں یہ نہیں ہے. اور ابھی اس میں ہے ہی نہیں، یہ بات نہیں. ابھی یہ ڈسکشن میں آئی گئی جو ابتدائیات جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور بقول میرے ایک بڑے بھائی طلعت حسین صاحب کے کہ چودھری نظام الدین جب اپنے آپ کو بہت طاقتور دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے. ہم اگر منیمم کامن ایجنڈے پہ بھی اکٹھے ہوں گے تو چیزیں انشاءاللہ درست سمت کی طرف جائیں گے.